مجھے کولمبیا میں خبر ملی کہ مین کے صدر جیک ڈبر نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ جیسا کہ توقع تھی، ہمارے چیئرمین اور سی ای او میک ہال نے برونو کو ان کی جگہ دے دی۔ اس اعلان سے بوسٹن اور بارانکیلا کے درمیان فون لائنیں مصروف ہو گئیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ فرض کیا کہ میری بھی ترقی جلد ہو جائے گی کیونکہ میں برونو کے شاگردوں میں سے ایک تھا۔ اس وقت میں کولمبیا میں ہی تھا اور وہاں پاول کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں نے اپنی پوزیشن پر دوبارہ غور کرنا شروع کیا۔ میں نے اپنی سوانح حیات کا ہسپانوی ورژن اٹھایا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ بعد میں بوسٹن واپس آنے پر میں نے اسے انگریزی سوانح حیات اور مین لائنز میگزین کے نومبر 1978 کے ایک پرانے شمارے کے ساتھ رکھا جس میں میرے بارے میں ایک شاندار مضمون شائع ہوا تھا۔ ایک وقت تھا جب مجھے دونوں پر فخر تھا، لیکن پاول کی نظروں سے انہیں دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ حقائق تکنیکی طور پر درست تھے لیکن سچائی کو بڑی احتیاط سے ہٹا دیا گیا تھا۔ وہ صرف میرے کیریئر کے ریکارڈ نہیں تھے بلکہ فریب کے آلے تھے جو سطح کو چمکانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے جبکہ اندر کی سوانح کو چھپاتے تھے۔ کئی طریقوں سے وہ میری اپنی زندگی کی طرح تھے، چمکدار، پیشہ ورانہ لیکن اندر سے خالے۔ یہ ایک کڑوی ستم ظریفی تھی کہ میں نے خود اس فریب کو بنانے میں مدد کی تھی۔ مین کو ہم سے سوانح حیات اور کلائنٹ فائلوں کو مسلسل اپ ڈیٹ کروانا پڑتا تھا۔ مارکیٹنگ ٹیمیں اور پروجیکٹ مینیجرز پھر انہیں تجاویز کے مطابق دوبارہ تیار کر سکتے تھے، اکثر میری اسناد کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے یا انہیں نئی شکل دیتے۔ سطح پر سوانح حیات بے ضرر نظر آتی تھی۔ اس میں وسیع تجربہ درج تھا، امریکہ، ایشیا، لاطینی امریکہ اور مشرق وسطی میں بڑے منصوبے جس میں اقتصادی پیش گوئی سے لے کر توانائی کی طلب کے مطالعے تک ہر چیز شامل تھی۔ اس میں ایکواڈور میں میرے کام کا بھی ذکر تھا، اگرچہ سیاق و سباق کے بغیر۔ یہ حقیقت کہ میں نے ان پر انڈین ان سازوں کی مدد کرنے والے ایک پیس کارپس رضاکار کے طور پر کام کیا تھا غائب کر دی گئی تھی۔ اس کے بجائے اس نے مجھے ایک تعمیراتی مواد کی کمپنی کے مینیجر کے طور پر پیش کیا، ایک ایسا بگاڑ جس نے عاجزی کی جگہ من گھڑت وقار سے لے لی۔ سوانح حیات میں پھر کلائنٹس کی ایک متاثر کن فہرست تھی۔ ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، کویت کی حکومت، ایران کی وزارت توانائی، سعودی آرامکو، کولمبیا کا ہائیڈرو الیکٹرک انسٹی ٹیوٹ، انڈونیشیا کی ریاستی یوٹیلٹی اور بہت کچھ۔ لیکن ایک اندراج نے مجھے چونکا دیا، امریکی محکمہ خزانہ، سعودی عرب کی بادشاہت۔ یہ درست تھا لیکن اسے چھپے ہوئے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس کا سامنے آنا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہماری ساکھ بنانے میں کتنا فریب استعمال ہوتا تھا۔ آخر میں نے مین لائنز کے مضمون پر توجہ دی۔ مجھے وہ رپورٹر اچھی طرح یاد تھی، روشن خیال، سمجھدار اور پرجوش۔ اس نے شائع کرنے سے پہلے مجھے اپنا مسودہ دکھایا تھا اور میں اس سے بہت متاثر ہوا تھا کہ اس نے مجھے کتنی اچھی طرح پیش کیا تھا، بغیر ہچکچاہٹ کے میں نے اسے منظور کر دیا تھا۔ ذمہ داری ایک بار پھر سیدھے میرے کاندھوں پر تھی۔ کاغذ پر اس میں سے کچھ بھی جھوٹا نہیں تھا، ہر چیز کی میرے ذاتی فائل میں ایک حقیقت تھی۔ پھر بھی دونوں سوانح حیات اور کمپنی میگزین کا پروفائل میرا ایک ایسا ورژن پیش کرتے تھے جو حقیقت سے کہیں زیادہ قابل قبول تھا۔ ایک ایسی دنیا میں جو سرکاری دستاویزات کی پوجا کرتی ہے، اس طرح کی تحریفت سری جھوٹ سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ جھوٹ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ایک قابل اعتماد کثیر القومی کمپنی کی حمایت یافتہ دستاویزات کو جھٹلانا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ خاص طور پر میری سوانح حیات کے بارے میں سچ تھا۔ ایک میگزین کے انٹرویو کے برعکس اس پر مین کی سرکاری مہر لگی ہوئی تھی، وہی لوگو جو تجاویز اور رپورٹوں پر چھپا ہوتا تھا جو بینکوں اور حکومتوں میں گردش کرتی تھی۔ اس نے سوانح حیات کو ڈپلومہ میڈیکل لائسنس کی طرح وزن دیا تھا۔ ان دستاویزات کے مطابق میں ایک قابل احترام ماہر معاشیات تھا جو ایک باوقار محکمہ کی قیادت کر رہا تھا جو اقوام کو مزید خوشحال بنانے کے لیے دنیا بھر میں مطالعہ کر رہا تھا۔ فریب اس میں نہیں تھا جو لکھا گیا تھا بلکہ اس میں تھا جو چھوڑ دیا گیا تھا۔ NSA کے ذریعے میری بھرتی فوجی رابطہ کار کے طور پر گروہ کے کردار کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ پیش گوئیوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے کے بے رحم دباؤ کا کوئی اشارہ نہیں تھا۔ کوئی اعتراف نہیں کہ میرا اصل کام بڑے قرضوں کا انتظام کرنا تھا جو انڈونیشیا اور پاناما جیسے ممالک کبھی واپس نہیں کر سکتے تھے۔
اس بات کا کوئی اعتراف نہیں کہ میرے پیشو ہاورڈ پارکر نے سچ بولنے پر اپنی نوکری کھو دی، جبکہ میں نے انتظامیہ کو وہ نمبر دے کر ترقی کی جو وہ چاہتے تھے۔ سب سے زیادہ پریشان کن سوانح حیات کا ایک واحد اندراج تھا، کلائنٹس امریکی محکمہ خزانہ سعودی عرب کی بادشاہت۔ اس پر نظر ڈالنے والا کوئی بھی شخص اسے ایک کلیریکل غلطی سمجھ سکتا ہے، دو سطریں ایک ساتھ چل رہی ہیں، لیکن اندرونی حلقے کے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ کیا تھا، ایک خفیہ اشارہ۔ میں اس خفیہ معاہدے کا حصہ تھا جس نے دنیا کو نئی شکل دی، امریکہ کو لامتناہی تیل کی ضمانت دینا، السعود کو محفوظ بنانا، اسامہ بن لادن کو فنڈ دینا اور ایدی امین جیسے ظالموں کو پناہ دینا۔ وہ ایک سطح صحیح سامعین کے لیے بلند آواز میں سرگوشی کرتی تھی، مین کا چیف ماہر معاشیات فراہم کرتا ہے۔ کمپنی میگزین ایک چاپلوسی کی تعریف کے ساتھ بند ہوا۔ میں خوش قسمت تھا کہ میں نے ایسے محنتی پیشہ ور افراد کو بھرتی کیا تھا اور میرے عملے کے لیے میری حمایت واضح اور قابل تعریف تھی۔ یہ ستم ظریفی دردناک تھی۔ میں کوئی ماہر معاشیات نہیں تھا۔ میری ڈگری بزنس ایڈمنسٹریشن میں تھی، مارکیٹنگ پر زور کے ساتھ۔ اس سے پہلے میں نے ادب میں میجر کیا تھا۔ نمبرز کبھی بھی میری طاقت نہیں تھے۔ میری ترقی کا تعلق معاشیات سے کم اور انتظامیہ کی خواہش کے مطابق مطالعے پیش کرنے اور دوسروں کو الفاظ سے قائل کرنے کی میری صلاحیت سے زیادہ تھا۔ میں نے مجھ سے کہیں زیادہ اہل لوگوں کو بھرتی کر کے کامیابی حاصل کی، ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کے حامل مرد و خواتین جو تکنیکی بوجھ اٹھاتے تھے جبکہ میں سیاست سنبھالتا تھا۔ میں اکثر ان دستاویزات کو اپنی میز کی دراز سے نکالتا اور انہیں گھورتا تھا، پھر میں باہر نکل جاتا، اپنے عملے کو ان کی میزوں پر دیکھتا۔ جرم مجھے کچل رہا تھا۔ ہم فرسٹ کلاس میں سفر کرتے تھے اور عیش و آرام میں کھاتے تھے جبکہ لاکھوں بھوکے مر رہے تھے۔ اس سے بھی بدتر، میں نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو اقتصادی ہٹ مین بننے کی تربیت دی تھی بغیر کبھی اس کا نام لیے۔ میرے برعکس ان کے پاس اپنے مشن کی وضاحت کے لیے کوئی کلاڈین نہیں تھی، کوئی NSA پولیگراف نہیں تھا۔ انہوں نے صرف مثال سے سیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بقے پر امید پیش گوئیاں پیش کرنے اور بڑے قرضوں کو درست ثابت کرنے پر منحصر ہے۔ میں تعمیر کو انعام دیتا تھا اور مزاحمت کو سزا دیتا تھا۔ میں نے انہیں کاغذات، لیکچرز اور لامتناہی میٹنگوں کے ذریعے قائل کیا تھا کہ ان کا کام اقوام کی تعمیر کرتا ہے، GNP کو بڑھاتا ہے اور امیروں کو مزید امیر بناتا ہے۔ ایک دہائی کے اندر یہ جبر کسی زیادہ لطیف چیز میں تبدیل ہو گیا تھا، پیشہ ورانہ نظم و ضبط کے طور پر پیش کیا گیا برین واشنگ۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ وہ ترقی کی خدمت کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ ایک سلطنت کو برقرار رکھ رہے تھی۔ ایک لحاظ سے میں نے انہیں تخلیق کیا تھا بالکل اسی طرح جیسے کلاڈین نے مجھے تخلیق کیا تھا۔ رات کو میں جاگتا، خوفزدہ رہتا۔ پاول کی طرف سے میری سوانح حیات کا ذکر کرنا پندورا کا صندوق کھولنا تھا۔ مجھے اپنے ملازمین کی لاعلمی پر رشک آتا تھا۔ میں نے انہیں اس اخلاقی بوجھ سے بچایا تھا جو میں اٹھا رہا تھا۔ وہ ظاہری شکل اور حقیقت کے درمیان کی کھائی نہیں دیکھ پائے تھے۔ تاریخ فریب سے بھری پڑی ہے، قالین فروش، ساہوکار، درزی جو بادشاہوں کو بے وقوف بناتے ہیں، لیکن یہ معمول کا کاروبار نہیں تھا۔ یہ فریب کی ایک نئی ادارہ جاتی شکل تھی، ایک ایسا نظام جس نے خوف، قرض اور لامتناہی کھپت کے ذریعے امیر اور غریب کے درمیان فرق کو وسیع کیا۔ اگر اسے روکا نہ گیا تو یہ ہمیں اخلاقی اور جسمانی طور پر تباہ کر دے گا۔ مافیا ایک بہترین استعارہ فراہم کرتا ہے۔ گینگسٹر سڑک کے غنڈوں کے طور پر شروع ہوتے ہیں لیکن کامیاب ہونے پر خود کو عزت کے پردے میں لپیٹ لیتے ہیں۔ وہ تیار کیے گئے سوٹ پہنتے ہیں، خیراتی ادارے چلاتے ہیں، قرض دیتے ہیں۔ وہ مثالی شہری کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں لیکن اس چھلکے کے پیچھے تشدد، بھتہ خوری اور خون ہوتا ہے۔ اسی طرح میری سوانح حیات نے مجھے ایک پالش شدہ ماہر معاشیات کے طور پر پیش کیا۔ حقیقت میں یہ ایک عالمی جرائم پیشہ گروہ کا ثبوت تھا جو کسی بھی مافیا سے زیادہ خطرناک تھا، ایک سلطنت جو بندوقوں سے نہیں بلکہ قرض اور فریب سے آگے بڑھائی جاتی تھی۔ میرے عملے کا ہر ایک اپنے شاندار عنوانات، تجزیہ کار، ماہر عمرانیات، ماہر معاشیات در حقیقت اسی مشین کی خدمت کر رہا تھا، اور ہم صرف ایک آغاز تھے۔ ہر کثیر القومی کارپوریشن کے پاس HMEs کی اپنی فوج تھی جو چمڑے کی جیکٹوں کے بجائے سوٹ میں دنیا بھر میں پھیل رہی تھی، اقوام کو کارپوریٹ جال میں پھنسا رہی تھی۔ میری سوانح حیات میں اور اس چمکدار مضمون میں جو چیزیں چھوڑی گئی تھیں وہ ایک ایسے نظام کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو دھوکے اور فریب پر بنایا گیا تھا۔
پاول نے مجھے شتروں کے درمیان دیکھنے پر مجبور کیا تھا، اور ایسا کرنے سے مجھے ایک ایسے راستے پر دھکیل دیا تھا جو ہمیشہ کے لیے میری زندگی کو بدل دے گا۔